اردو دانی چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اگر آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اردو لیکچرر کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں یا جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے یا آپ نے تیاری کرنی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سلیبس شیئر کر رہے ہیں۔ اس سلیبس کے تحت آپ لوگوں نے اپنی تیاری کرنی ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس نمبر 1 میں ہے ادبی تراکیب، محاورات اور ضرب الامثال۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ادبی تراکیب، محاورات اور ضرب الامثال۔ ان میں سے تقریباً 5 نمبر کا پیپر بنتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے علم صرف و نحو، بیان و بدیع۔ صرف و نحو اور بیان و بدیع میں سے بھی 5 نمبر کا پیپر بنتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس تیسرے نمبر پر ہے اردو ادب میں اولیت، یہاں سے 2 نمبر کا پیپر بنتا ہے۔ اردو ادب میں اولیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلا شاعر کون سا تھا، پہلا مورخ کون سا ہے، ٹھیک ہے جی، پہلی کتاب کون سی لکھی گئی، پہلا افسانہ کون سا تھا، اس طرح یہ اولیت میں آتا ہے۔ نمبر 4 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہے تنقید و تحقیق، یہ بھی 5 نمبر کی۔ اس کے اوپر جتنا بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کے نام آ سکتے ہیں، محققین کے اور ناقدین کے نام آ سکتے ہیں۔ اسی طرح 5 نمبر پر ہمارے پاس ہے اصناف نثر۔ نثر میں جو کچھ لکھا گیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، اس میں افسانہ ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا ناول ہے، داستان ہے، اس طرح کی دوسری چیزیں نثر میں آتی ہیں۔ اس میں سے بھی 5 نمبر کا پیپر بنے گا۔ نمبر 6 میں اصناف نظم ہے، نظم میں سے 5 نمبر کا پیپر آئے گا، یعنی نظموں کے نام پوچھے جا سکتے ہیں، نظم کے شاعر کا نام پوچھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح یہ شعر کس نظم سے لیا گیا ہے، اور نظم میں دیکھا جائے تو پھر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ حمد ہے، نعت ہے، مناجات ہے، ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے۔ اور اگر اس طرح دیکھیں کہ یہ مسدس ہے، مخمس ہے، ٹھیک ہے جی، ترکیب بند ہے، ترجیح بند ہے، جس طریقے سے اس طرح سوال بن سکتے ہیں۔ نمبر 7 نقادوں کے اقوال، ناقدین کے قول، کس نے کس کے بارے میں کیا کہا، یہ بھی 5 نمبر کے آئیں گے۔ 8 نمبر پر اگر ہم دیکھیں تو کلاسیکی ادب ہے، جو ہمارا پرانا ادب ہے اسے ہم کلاسیکی ادب کہتے ہیں۔ جدید ادب ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے قدیم ادب ہوتا ہے جس کو کلاسیکی ادب کہتے ہیں، اس میں سے 10 نمبر کا پیپر بنے گا۔ اسی طرح 10 نمبر کا پیپر آئے گا جدید ادب سے۔ جدید ہمارے جتنا بھی لکھاری ہیں، مصنفین ہیں، ادب میں جتنا جدت آئی ہے اس کے حوالے سے 10 نمبر کا جو ہے پیپر بننے والا ہے۔ 10 نمبر پہ دیکھیں 21ویں صدی کا ادب۔ 21ویں صدی میں ادب میں کیا تبدیلیاں آئیں، کتنا ادب لکھا گیا، کون کون سی تصانیف ہوئی، کون کون سے جو ہے مصنفین اور شعراء کرام، اس حوالے سے 10 نمبر کا سوال آ سکتا ہے، 10 نمبر کے سوال آئیں گے۔ 11 نمبر پر دیکھیں تو ادبا اور شعراء کی تاریخ پیدائش اور وفات، کون کب پیدا ہوا اور کب وفات پائی، بہت عام سوال ہے۔ اس حصے میں سے 2 نمبر کے سوال آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ 12 نمبر پر مشہور اشعار کے خالق، یہ شعر کس کا ہے، 2 نمبر کا یہ سوال آ سکتا ہے، بلکہ آئے گا۔ اردو ادب کے بارے میں واقفیت عامہ، 5 نمبر کا، کہ آپ اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 5 نمبر کے سوال یہاں سے بنیں گے۔ اور 14 نمبر پر ہم دیکھیں تو مصنفین ہیں، ان کے نام آ سکتے ہیں، ان کے کتب کے نام آ سکتے ہیں، ان کے کارنامے آ سکتے ہیں۔ اور 15 نمبر پر دیکھیں تو 20 نمبر کا آپ کا جنرل نالج آتا ہے۔ تو 20 نمبر کے لیے بھی آپ کو بھرپور تیاری کرنی ہوگی، یعنی پہلے تو آپ 80 نمبروں کے لیے اپنے اردو مضمون کو دیکھیں گے، اپنے سبجیکٹ کو دیکھیں گے، اور 20 نمبر کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑے گی، بہت سی کتابیں جو ہے چھاننی پڑیں گی، جنرل نالج کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم بات کریں جنرل نالج کی تو اس میں انگلش کا ایک حصہ لازمی آتا ہے، ایک پورشن اس میں ہوتا ہے میتھمیٹکس کا، ایک ہسٹری کا ہوتا ہے، کمپیوٹر کا لازمی ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اسلامیات یا اردو بھی ہو سکتی ہے،
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔